बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नया DGISI किसकी मर्जी का? रातों रात सूरत हाल तब्दील हो गई। लेकिन ज़रा रुकिए, ये सारा मामला आपको उस वक्त समझ आएगा जब दो अहम तरीन लोगों के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उनके दो अहम तरीन बयानात हम आपके सामने रखेंगे जो आज मीडिया की जीनत बने। उनमें से एक बयान फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात का है और दूसरा जो बयान है वो है चीफ विप कौमी असम्बली के अंदर आमिर डोगर का। इन दोनों बयानात की रोशनी में हम आपको ये बताएंगे कि सूरत हाल इस वक्त क्या रुख अख्तियार कर रही है और असल में मामला क्या था और उसको किस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम तीन नुकात में ये सारे मामलात समझें कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, अपोजिशन इस हवाले से क्या बात कर रही है और मीडिया का, और मीडिया की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया है और उस मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े एंकर और वेले कालम निगार हैं कि उन्होंने इस मामले को क्या रुख देने की कोशिश की, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखते हैं। तो जनाब, मामला कुछ यूँ है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान की जो हेडलाइन आज निकाली गई है कुछ वेबसाइट्स की जानिब से, वो कुछ यूँ है जनाब के नए DGISI की तकर्री आइनी और कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए जाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि नए DGISI की तकर्री के हवाले से बकौल फवाद चौधरी के जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया कैबिनेट के इजलास के बाद, आइनी और कानूनी तरीके जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा जनाब कि DGISI की तकर्री वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अथॉरिटी है, मामले पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है, ताहम तमाम आइनी और कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। कैबिनेट के बाद उन्होंने गुफ्तगू की जनाब, इजलास के बाद उनका कहना था कि PM ने काबीना को DGISI के हवाले से एतमाद में लिया और गुज़श्ता रात को वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म के आपस में बहुत ही करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं और ये पाकिस्तान की तारीख के ज़मन में एक अहम बात है। सिविल और मिलिट्री के दरमियान बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं। उन्होंने जनाब ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर सारे लोगों की ख्वाहिशात हैं, जिनकी ख्वाहिशात हैं उनको बता दूं, वो कभी भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कुछ ऐसा कभी भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे पाक फ़ौज की इज़्ज़त में कमी हो। और यह भी बता दूं कि पाकिस्तान की फ़ौज भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि जिससे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। दोनों का एक दूसरे के साथ इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है। उन्होंने ये भी कहा जनाब कि नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। इसके ऊपर दोनों का इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। दोनों से मुराद यानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, दोनों में इत्तफ़ाक़ राय है कि ये अथॉरिटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की है। और इमरान खान ने बताया कि अहम मुद्दों पर तैनाती के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, काबीना को एतमाद में लिया और हम सब एक पेज पर हैं, जल्द मामला हल कर लेंगे, नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग ना दिया जाए। अच्छा, कानूनी तरीक़ाकार की उन्होंने बात की तो नए DGISI की तैनाती का कानूनी तरीक़ाकार क्या है? तो कानूनी तरीक़ाकार ये है माहिरीन के मुताबिक कि 3 नाम जो हैं वो भिजवाए जाते हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और उन तीनों नामों में से किसी एक नाम की जो मंजूरी है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो देते हैं। और इस सारे मामले में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो किरदार अदा करती है दरमियानी ज़रिए का। उसके ज़रिए जो है वो आर्मी चीफ और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके ज़रिए ये जो तीनों नाम हैं ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक आते हैं और फिर इन तीनों नामों में से कोई एक नाम के ऊपर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मंजूरी दे के जो है उस समरी के ऊपर दस्तखत करते हैं। तो बकौल फवाद चौधरी के इस मामले में क्योंकि ये ऐलान हो गया और ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया किसी बकौल उनके मिसकम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं वो ज़बानी कलामी भी हो जाया करती हैं। लेकिन बहरहाल आइनी कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि ज़बानी कलामी ये जो कानून है ये ज़बानी कलामी का चीज़ों को नहीं मानता, एक बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार है। और कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान का आइन और कानून जो है वो खामोश है। बहरहाल ये एक डिबेट है, लेकिन माजी की रवायत यही रही है कि नाम जाते हैं और इन नामों में से फिर PM जो है वो एक नाम चूज़ करते हैं। अच्छा, अब अगर इस मामले को देखें तो जो कुछ सवालात आपके ज़हनों में पैदा हो रहे हैं उनके जवाबात हम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले दूसरा मौक़िफ़ जो है वो जान लीजिए कि दूसरा एक और जो बयान आया जनाब जो है वो चीफ विप आमिर डोगर साहब का कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कुछ माह ओहदे पर रहें आमिर डोगर। इस बयान की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक फवाद चौधरी ने बात की उनके बकौल तो इख्तलाफ नहीं है, मामला तो सारा प्रोसीजर का है कि प्रोसीजर जो है उस तरीके से फॉलो नहीं किया गया। और हो सकता है कि जो नाम आर्मी की तरफ से आए, जो नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आए या जिस नाम के ऊपर ज़बानी या कलामी जो है वो ज़्यादा ज़ोर हो, इमरान खान उसी के ऊपर जो है वो दस्तखत कर दें, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। अब आप ये देखिए कि लोगों ने खबरें क्या दी, बड़े एंकरों और वेले कालम नगारों ने। उन्होंने तो ये कहा कि आसिफ गफूर साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो आर्मी चीफ जो है वो
جو جناب آصف غفور ہیں ان کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ DGISI لگانا چاہتے تھے، جبکہ ندیم انجم جو ہیں وہ آرمی چیف کی جو ہیں وہ چوائس ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور موقف یہ سامنے آیا کہ آرمی چیف جو ہے وہ آصف غفور کو لگانا چاہتے تھے، اور جو ندیم انجم ہیں وہ عمران خان کی چوائس ہیں۔ حالانکہ ابھی تک تو سمری کے اوپر دستخط ہی نہیں ہوئے، نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا، تو پھر اگر سمری پر دستخط ہی نہیں ہوئے ندیم انجم کے، تو جو ندیم انجم ہے وہ عمران خان کی چوائس کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو پروسیجر ہی بقول فواد چودھری کے فالو نہیں کیا۔ تو آپ ان خبروں کا معیار دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑے اینکروں اور ویلے کالم نگاروں نے جو خبر دی کہ جناب وہ آصف غفور اور ندیم انجم کے نام کی بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں فواد چودھری کے بقول جو ہے وہ معاملہ پروسیجر کا ہے۔ اچھا، اب اسی معاملے کو مزید دوسرے رخ سے اگر دیکھا جائے تو بات مزید کھل کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ عامر ڈوگر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کچھ ماہ ابھی اس عہدے پر رہیں۔ اب یہ تو بالکل ہی ایک نئی بات ہے۔ اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان آرمی جو ہے وہ DGISI کے عہدے پر فیض حمید صاحب کو کچھ مزید عرصہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اختلاف تو نہ آصف غفور کے نام پہ ہے نہ ندیم انجم کے نام پہ ہے، پھر اختلاف تو یہ ہوا کہ وہ رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ آرمی چیف یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑے اینکر اور ویلے کالم نگار اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ خبر نکالنے میں ناکام رہے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اب عامر ڈوگر صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ افغان صورتحال کی وجہ سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کچھ عرصہ رہیں، کم سے کم 6 ماہ، اور اپریل میں جا کر یہ تبدیلی ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اپریل کے مہینے میں بھی جا کر فوج میں تبدیلیاں اور تعیناتیاں کچھ ہوگی، اس وقت بھی کچھ ریٹائرمنٹ جو ہیں وہ ہونے والی ہیں۔ اچھا، پھر عمران خان نے عامر ڈوگر کے بقول جو ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ بھی کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اچھے پیشہ ور سپاہی ہیں، حکومت تمام اداروں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مثالی تعلقات ہیں، DGISI کے لیے 3 سے 5 نام آئیں گے، 3 سے 5 ناموں میں سے وزیر اعظم DGISI کی نام کی منظوری دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری کوئی عنان نہیں ہے، وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو اور عوام کے منتخب نمائندے ہیں، اور آرمی چیف اور اس آفس کی بھی ایک عزت و احترام ہے۔ اچھا، اب اس جملے پہ غور کیجئے کہ عمران خان نے بقول اس ویب سائٹ کی خبر کے یہ کہا کہ آرمی چیف اور اس آفس یعنی وزیر اعظم آفس کے آرمی چیف اور وزیر اعظم آفس کی بھی ایک عزت و احترام ہے، یا انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ آرمی کی اگر عزت ہے تو اسی سے پھر وزیر اعظم پاکستان کی بھی عزت ہے۔ لیکن بعض ٹی وی چینل اس کو اس طرح سے کر کے چلا رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف کی عزت ہے تو پھر وزیر اعظم کی بھی عزت ہے، یعنی کہ وہ کمپیریٹیو انالیسس ڈرا کر رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ جملہ اس طرح سے ادا کیا کہ اگر آرمی چیف کی عزت ہے تو پھر میری بھی عزت ہے، حالانکہ اس ریفرنس کے تحت یہ جملہ اس طرح سے ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم آفس کی عزت اور احترام ہے، یعنی دونوں جو ہے وہ عزت اور احترام کے ادارے ہیں۔ انہوں نے کوئی اس طرح سے بات نہیں کی اس خبر کے بقول کہ اگر آرمی چیف کی عزت ہے تو میری بھی عزت ہے، انہوں نے یہ بات کی کہ دونوں ادارے، دونوں انسٹیٹیوشنز، دونوں افراد جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں یا آرمی چیف، وہ دونوں ہی قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ اب اس معاملے کو بھی لے کر جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے ٹویٹس کیے یا جس طرح سے بھی اس معاملے کو لیا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ گزشتہ 100 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہوا۔ میں نے ایک ٹویٹ یہ کیا کہ اگرچہ وڈے اینکر اور ویلے کالم نگار میں جنہیں کہتا ہوں یہ میرے سامنے گزشتہ کافی عرصے ہی سے ننگے تھے، لیکن گزشتہ 100 گھنٹوں میں سویلین بالادستی کے حوالے سے، کیونکہ یہ سویلین بالادستی کا میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف نواز شریف کی حکومت کو سپورٹ کرنا ہے کہ نواز شریف ہوں تو یعنی کہ سویلین سپرمیسی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عدلیہ کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے ماضی میں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ جو تعلقات یا جس طرح کے تعلقات رہے، اس وقت انہیں کوئی سول سپریمیسی یاد نہیں آئی، اس وقت وہ سب کچھ ٹھیک تھا جب اس وقت کے منتخب وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی بھی گھر گئے۔ لیکن نواز شریف کے معاملے پر ان کو صرف اور صرف سویلین بالادستی یاد آتی ہے، مقصد ان کا سویلین بالادستی نہیں ہے، صرف نواز شریف کی غلامی ہے۔ اور آج کی اور گزشتہ 3 دنوں کی 100 گھنٹوں کی ان کی ٹویٹس جو ہیں، جن کو میں وڈے اینکر اور ویلے کالم نگار کہتا ہوں، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ انہیں جانتے ہیں، ان کی ٹویٹ سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ سویلین بالادستی کا صرف اور صرف جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ بقول اگر ان کے مطابق بھی اس وقت اگر عمران خان اور آرمی چیف ایک پیج پر نہیں ہے تو کیا یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ وہ فوج کے حق میں اور باقی ساری چیزیں اور شادیانے جو بجا رہے ہیں اس موقع پر؟ تو سویلین بالادستی اگر ان کا خیال ہے تو ان کو تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے موقف کی مکمل طور پر تائید کرنی چاہیے کہ جناب بالکل یہ DGISI کی جو تعیناتی ہے یہ وزیر اعظم پاکستان کی اتھارٹی ہے، اور اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہوئی ہے تو وہ دور ہونی چاہیے۔ لیکن وہ جو بڑے اینکر اور ویلے کالم نگار ہیں، سویلین بالادستی سے مراد ان کی صرف نواز شریف کی حکومت ہے، وہ اس سچویشن کو صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اس کوشش میں مصروف ہیں، بلکہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے پاکستان میں مارشل لا لگ جائے، فوج جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوا دے،
اس کے باوجود کہ لوگ ان سے یہ سوال پوچھیں گے ان لوگوں سے، بھئی کل تو آپ کا یہ موقف تھا کہ ایک حکومت کو، منتخب حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، فوج اسے گھر نہ بھجوایا جائے، لیکن آج عمران خان کے بکس کے اندر وہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ یہ بھی سوچنے کے لیے تیار ہیں، وہ یہ خواہش بھی رکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کی جو سویلین حکومت ہے اس کو فوج جو ہے وہ گھر بھجوا دے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایسا کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے، آرمی چیف نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں کم از کم جو ہے وہ فواد چودھری کے بقول کے دونوں جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، بات ان کے درمیان ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ایک بہتر انداز میں ریزالو کیا جائے گا، اور یہ تو آپشن کسی صورت بھی موجود ہی نہیں ہے کہ کوئی منتخب حکومت کو جو ہے وہ گھر بھجوا سکتا ہے یا وہ منتخب حکومت گھر چلی جائے گی۔ نہ ہی عمران خان کوئی نواز شریف طرح کے کوئی پپٹ وزیر اعظم ہے کہ وہ کوئی اس قسم کی بات بھی مانیں گے کہ کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اپنے وزراء کو بھی پہلے گھر بھجواتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر اچانک سویلین بالادستی کا جو نعرہ ہے وہ لگا کر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو اس لیے ان بڑے اینکروں اور ویلم کالم نگاروں کی کوئی بھی جو بات ہے، کوئی بھی جو ان کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہونے والی۔ جمعے کی شام یہ کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری اور بعض دیگر جو وزراء ہیں وہ جی ایچ کیو گئے، پھر ہفتے کی شام وہ وزراء جو ہیں فواد چودھری کے ساتھ بنی گالا گئے، دونوں طرف کچھ پیغامات کے حوالے سے کچھ پیغام رسانی ہوتی رہی، پھر ایک تفصیلی ملاقات بھی جو ہے وہ رات گئے ہوگی، اور بقول فواد چودھری کے اب معاملات جو ہیں وہ جو ریزالو ہونے کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اہم ترین بات ہے کہ جو اختلاف بتاتے رہے وڈے اینکر اور ویلے کالم نگار ناموں کے اوپر، بقول ان خبروں کے فواد چودھری کے یا عامر ڈوگر کے وہ تو کچھ اور معاملہ ہے، کیونکہ بقول ان کے عامر ڈوگر کے عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ فیض حمید جو ہیں وہ مزید کچھ عرصہ اس عہدے پر برقرار رہیں۔ تو جناب یہ تھی تمام تر اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد